بابل، جس کا مطلب تھا خدا کا دروازہ۔ حموربی کے دور حکومت میں بابل کا قصبہ پنپنا شروع ہوا اور اپنے عروج پر یہ قدیم دور کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کی آبادی تقریباً 2 لاکھ تھی۔ یہ شہر فرات کے کنارے واقع تھا۔ اسے اپنے اسٹریٹجک مقام کی وجہ سے اس خطے میں تجارتی راستوں تک منفرد رسائی حاصل تھی۔ بابلی فن تعمیر خوبصورت اور پیچیدہ تھی، جیسا کہ قدیم شہر کے وسط میں واقع زیگورات مندر کے باقیات سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مندر ایک اہرام سے ملتا جلتا تھا اور تقریباً 300 فٹ اونچا تھا۔ متاثر کن تعمیراتی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ اس شہر نے سائنس، آرٹ، موسیقی، ادب اور ریاضی میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ تک پہنچائیں گے بابل تہذیب کے سب سے منفرد اور سب سے دلچسپ حقائق۔ بابلی فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہینگنگ گارڈن تھی۔ نبوکدنیزار نوم نے اپنی ملکہ کے لیے اپنے وطن کے کھیتوں اور پہاڑیوں کی یاد میں مشہور باغ بنوایا، جو کہ آسمان سے لٹکا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ ہینگنگ گارڈن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس باغ کو دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا گیا، اور یہ بابل کے معماروں کی انجینئرنگ کی غیر معمولی صلاحیتوں کا بہترین نمونہ تھا۔ سارا دن آدمی فرات سے پانی اوپر لانے اور باغات پر چھڑکاؤ کرنے کے لیے اسکرو پمپوں کا استعمال کرتے تھے۔ یہ وہ باغ تھا جو نبوکدنیزار کے محل کی طرف سے درختوں، پھولوں اور پودوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ایک طرف ڈھلوان کی شکل میں دکھائی دیتا تھا، جو کہ ٹائلڈ پلیٹ فارمز کی ایک مرلہ وار صفوں پر مشتمل تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ باغ دوسری صدی میں زلزلہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ باغ 75 فٹ بلند تھا۔ ہینگنگ گارڈن کا نام یونانی لفظ کریماتوس سے ماخوذ ہے، جس کا لٹریری مطلب اوور ہینگنگ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، 18ویں صدی قبل مسیح کے پہلے نصف میں حمورابی کے دور حکومت میں بابل اپنے عروج پر تھا۔ طاقتور اور پرجوش حکمران حمورابی کے اقتدار میں آنے کے بعد ہی بابل شہر نے تیزی سے ترقی کی۔ حمورابی نے 200 سے زائد کوڈز پیش کیے، جس میں زمین، جائیداد، صنعت، زراعت وغیرہ کے مسائل شامل تھے۔ یہ کوڈ مٹی کی تختیوں اور لمبے پتھر کے ستونوں پر لکھے گئے تھے۔ کوڈز مخصوص اور سخت تھے۔ انہوں نے زیادہ تر روزمرہ کی سرگرمیوں اور حالات کے لیے رہنما اصول کے طور پر کام کیا۔ یہ ضابطہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت کے اصول پر مبنی تھا، اور اس نے آج دنیا کے بہت سے قانونی نظاموں کی بنیاد رکھی۔ قوانین کا نفاذ ججوں یا میلیوں کے ذریعے کیا جاتا تھا، جو معاشرے کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کوڈ میں سزا کی بہت سے عجیب و غریب اور بھیانک شکلیں تھیں۔ حمورابی کا کوڈ لیکس ٹالینوس کے قدیم اصول کے سب سے مشہور مثالوں میں سے ایک ہے۔ اسے انتقام کا قانون یا انتقامی انصاف کی ایک شکل کہہ سکتے ہیں، جو عام طور پر آنکھ کے بدلے آنکھ کہنے سے وابستہ ہے۔ اس نظام کے تحت اگر کوئی شخص اپنے ہم عصر کی ہڈی توڑتا ہے تو بدلے میں اس کی اپنی ہڈی توڑ دی جاتی ہے۔ وفاقی جرائم پر اکثر ان کی اپنی منفرد قسم کی موت کی سزائیں تھیں۔ اگر کسی نے محبت میں دھوکہ دے کر اپنے آشنا سے مل کر اپنے شریک حیات کو قتل کرنے کی سازش کی تو دونوں کو پھانسی دی جاتی،
یہاں تک کہ ایک نسبتاً معمولی جرم میں مجرم کو ہولناک سزا سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر بیٹا اپنے باپ کو مارتا ہے تو کوڈ نے لڑکے کے ہاتھ کاٹ دینے کی سزا مطالبہ مقرر تھی، ایسے جرائم کے لیے جو مضبوط شواہد کے ساتھ ثابت یا غلط ثابت نہ ہو سکے، جیسے جادو ٹونے کے دعوے۔ کوڈ نے آزمائش کے لیے ٹرائل کی اجازت دی تھی، ایک غیر معمولی عمل جہاں ملزم کو بے گناہی کا تعین کرنے کے لیے ممکنہ طور پر مہلک صورتحال میں رکھا جاتا تھا۔ ضابطہ نوٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی ملزم دریا میں چھلانگ لگا کر ڈوب جائے تو اس کا الزام لگانے والا اس کے گھر پر قبضہ کر لے گا۔ تاہم اگر دیوتاؤں نے اس آدمی کو بچایا اور اسے بغیر کسی نقصان کے بچنے کی اجازت دی تو الزام لگانے والے کو پھانسی دی جائے گی، اور جو شخص دریا میں چھلانگ لگاتا ہے اسے اس کا گھر مل جائے گا۔ بابل کے فتح ہونے کے بعد بھی یہ کوڈز برقرار رہے۔ حمورابی کی سلطنت 1750 قبل مسیح میں اس کی موت کے بعد زوال کا شکار ہو گئی۔ 1595 قبل مسیح میں جب ہیٹی فوج نے بابل پر مکمل کنٹرول سنبھال لیا اور اس کی تمام ذرائع پر مکمل قابض ہو گئے، تو اس کے باوجود حمورابی کا ضابطہ اتنا اثر انگیز ثابت تھا کہ یہ کئی صدیوں تک خطے میں ایک قانونی رہنما کے طور پر برقرار رہا، یہاں تک کہ میسوپوٹیمیا پر حکمرانی کے بار بار ہاتھ بدلنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ضابطہ کی نقل کرنا بھی کاتبوں کی ترتیب میں شامل تھا۔ در حقیقت 5ویں صدی قبل مسیح کے آخری دور کے قوانین مٹی کی تختیوں پر پائے گئے ہیں، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ حمورابی کے دور حکومت کے 1000 سال بعد بھی اس کے قوانین رائج العمل تھے۔ بابل کا فن خوبصورت اور منفرد تھا۔ بابل کے لوگ چھوٹے پیمانے کے فن جیسے زیورات سازی اور بڑے فن جیسے تعمیر سازی میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے زیورات کی تیاری نے ہمارے جدید ڈیزائنوں کی رہنمائی کی، کیونکہ وہ زیورات کی خوبصورت ٹکڑے بنانے کے لیے قیمتی جواہرات اور دھاتوں کو شامل کرنے والی پہلی تہذیب تھی۔ ان کے بڑے محلات اور مجسموں نے تعمیراتی ڈیزائن میں ان کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اس کی ایک اچھی مثال حمورابی کے دور میں تعمیر کیا گیا ایک زکرات کا مندر ہے، جو تقریباً 300 فٹ اونچا ہے، اور اسے ان کے سب سے بڑے دیوتا مردوک کے اعزاز میں بنایا گیا تھا۔ مشہور اشتر گیٹ شہر کا 8واں دروازہ ایک خوبصورت تعمیراتی ڈھانچے کی ایک بہترین مثال ہے۔ جیسا کہ بابل کے شہروں کے گرد موٹی دیواریں ہیں، بابلیوں نے بھی اپنی فصلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے بڑے اناج خانے بنائے تھے۔ قدیم بابل میں تعلیم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے تھی۔ سمیریوں کی طرح بابلیوں نے اپنی تحریر میں 350 سے زیادہ علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے کینی فارم میں لکھا۔ ہڈی اور بانس کو نرم مٹی کی تختیوں پر لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جنہیں بعد میں دھوپ میں خشک کر دیا جاتا تھا۔ بابلیوں نے ادب کی دنیا میں بہت زیادہ حصہ ڈالا۔ اس وقت کے دوران بہت سے ٹکڑے تیار کیے گئے، جیسے مہاکاوی نظم گلگامیش اور تخلیق کا افسانہ انوما الیس شامل ہے۔ شاہ حمورابی نے اسکولوں کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور اس بات کی تاریخی شواہد موجود ہیں کہ بابلیوں کے پاس لائبریریاں بھی موجود تھیں۔ فنون لطیفہ میں بے پناہ ہنر ہونے کے ساتھ ساتھ بابل کے لوگ تجارت اور کاروبار کے بارے میں بھی کچھ کم علم نہیں رکھتے تھے۔ وہ تاریخ میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے فروخت کے معاہدے کا تصور متعارف کرایا، اور یہاں تک کہ معاہدے میں مہر کا تصور بھی متعارف کرایا۔ وہ باقاعدگی سے سونا، چاندی، تانبا، لکڑی، نمک اور پتھر درآمد کرتے تھے، اور اناج، مٹی کے برتن، تیل اور چمڑے کے سامان جیسے سامان برآمد کرتے تھے۔
بابلیوں نے سائنس اور فلکیات کے میدانوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان کے پادریوں نے مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کے لیے چاند، سورج، سیاروں اور ستاروں کا بہت احتیاط سے مطالعہ کیا۔ انہوں نے وقت بتانے کے لیے دھوپ اور پانی کی گھڑیاں استعمال کیں، اور سمیریوں کی طرح انہوں نے قمری کیلنڈر کو اپنایا، جو ہر مہینے کو 30 دنوں میں اور ایک سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کرتا تھا۔ وہ ریکارڈ رکھنے میں اچھے تھے اور ماضی کے واقعات کو تاریخ کی ترتیب میں پوری تندہی سے ریکارڈ کرتے تھے۔ بابلیوں نے مختلف قسم کی فصلیں پیدا کی اور انہیں زرعی تکنیک کا وسیع علم تھا۔ وہ بابل کے شاہی باغات میں پستے اگاتے تھے اور دوسری جگہوں پر جو، مٹر، زیتون، انگور، گندم وغیرہ بکثرت اگتے تھے۔ بابل تہذیب کی ترقی کی ایک اور وجہ ان کی فوجی طاقت تھی۔ حمورابی کی حکمرانی میں بابل ایک بڑی فوجی طاقت بن کے ابھرا، جس میں مضبوط، قابل اور تربیت یافتہ فوجی تھے۔ حمورابی ایک پرجوش حکمران تھا اور اس نے شمال سے جنوب تک میسوپوٹیمیا کے تمام حصوں کو فتح کر لیا اور اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ اس کے تمام نئے علاقوں میں فوجی موجودگی قائم رہے۔ بابلی تہذیب کی بنیاد تقریباً 4000 سال قبل مسیح میسوپوٹیمیا میں فرات کے کنارے پر رکھی گئی تھی۔ اپنے عروج پر بابل نے ہر ممکن میدان میں ترقی کی، جس میں ادب، طب، فنون، سائنس اور تجارت شامل ہے۔ 539 قبل مسیح میں فارسیوں نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ آج ہمارے پاس اس شاندار ثقافت کے صرف آثار قدیمہ کے ثبوت رہ گئے ہیں۔